بھارت میں میزائل پروگرام سے وابستہ ایک انجینئر کو نہایت حساس معلومات ISI کی ایجنٹ کو فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ اگنی میزائل تیار کرنے والی لیبارٹری میں کام کرنے والے بھارتی انجینئر کو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے۔ بھارت میں ایک ماہ کے مختصر عرصہ کے دوران اس طرح کا دوسرا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ بھارتی فوج کی جودھ پور میں تعینات ایک حساس ریجمنٹ کے اہلکار پردیپ کمار کو حراست میں لیا گیا تو تب بھی یہی کہا گیا کہ ISI کی ایک خاتون ایجنٹ نے ہنی ٹریپ کر کے اس سے اہم ترین معلومات حاصل کی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہنی ٹریپ کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان اور بھارت کے خفیہ ادارے کس طرح اس ہتھیار کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں MBG سپیکس۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں قائم ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری یعنی DRDL بہت بڑا کمپلیکس ہے جس میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام میزائل پروگرام بھی ہے۔ یہاں ہر قسم کے میزائل تیار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے اگنی میزائل اور جوہری ہتھیار لے جانے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل جنہیں K سیریز کے میزائل کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک نوجوان انجینئر ملکارجن ریڈی فروری 2020 میں بطور کنٹریکٹ ملازم بھرتی ہوئے۔ ملکارجن ریڈی اس سے پہلے بنگلورو کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے جس کا ذیلی دفتر حیدرآباد میں تھا۔ اس کمپنی کو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری سے ایک منصوبے پر کام کرنے کے لیے ٹھیکہ ملا تھا۔ جب یہ کنٹریکٹ ختم ہو گیا اور اس پر کام کر رہے سٹاف کو فارغ کر دیا گیا تو ملکارجن ریڈی بھی بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے براہ راست DRDL حکام سے رابطہ کیا تو ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں وہاں نوکری دے دی گئی۔ یہ کوئی معمولی قسم کی ملازمت نہیں تھی بلکہ ملکارجن ریڈی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری کے ایڈوانسڈ نیول میزائل پروگرام سسٹم RCI میں کوالٹی ایشورنس انجینئر تھے اور ان کا کام مینوفیکچرنگ یونٹس میں جا کر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینا اور ان کی بروقت ڈیلیوری کو یقینی بنانا تھا۔ لہٰذا ریڈی کو معلوم تھا کہ کون سے میزائل میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ان کے پاس کس قسم کے راز تھے۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس کے مبینہ طور پر ہنی ٹریپ ہونے کی کہانی سن لیں۔ ملکارجن ریڈی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھ رکھا تھا کہ وہ DRDL کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چنانچہ مارچ 2020 میں انہیں ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی جس کا نام نتاشا راؤ تھا۔ ملکارجن ریڈی نے یہ فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی اور یہیں سے اس کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ یہ لڑکی جسے ISI کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اس نے ملکارجن کو بتایا کہ اس کے والد بھارتی ایئر فورس میں تھے اور وہ ان کے ساتھ بنگلورو میں رہی۔ بعد ازاں ریٹائرمنٹ پر ان کی فیملی برطانیہ آ گئی اور اب وہ یہاں برطانوی دفاعی جریدے کے ساتھ کام کر رہی۔ ملکارجن ریڈی اور نتاشا راؤ کا تعلق اور دوستی اس قدر بڑھی کہ ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جانے لگی۔ نتاشا راؤ نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد بھارت آئے گی اور ملکارجن ریڈی سے شادی کرنے کے بعد وہ دونوں خوش و خرم رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ all is fair in love and war، تو جب ان دونوں کے درمیان بھی پیار ہو گیا تو پھر کوئی راز نہ رہا۔ بھارتی حکام کے مطابق نتاشا راؤ جو دراصل ISI کی ایجنٹ تھی، اس کے پیار میں پاگل ملکارجن ریڈی بھی تمام تر خفیہ معلومات اور حساس دستاویزات شیئر کرتے رہے۔ ان دونوں کی پریم کہانی جو مارچ 2020 سے شروع ہوئی تھی دسمبر 2021 تک چلتی رہی اور پھر اس میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ نتاشا راؤ نے فیس بک ID پر اپنا نام تبدیل کر کے سمرن چوپڑا رکھ لیا۔ بھارتی خفیہ اداروں کے مطابق اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، امیشا آدی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ بھارتی حساس اداروں کو اس معاملے کی بھنک کیسے پڑی، لیکن 17 جون کو جب انجینئر ملکارجن ریڈی کو حراست میں لے کر موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء تحویل میں لی گئیں تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا دل ہی چوری نہیں ہوا بلکہ انتہائی خفیہ معلومات کا خزانہ بھی چرایا جا چکا ہے۔ بھارت کی اس لیبارٹری میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام میزائل پروگرام کے تحت تیار ہونے والی K سیریز کے جوہری میزائل اگنی میزائل کے مقابلے میں بہت جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں۔
ان کی ٹیکنالوجی خفیہ رکھنے کی بہت کوشش کی گئی۔ کے سیریز کے ان میزائلوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں آبدوز سے فائر کر کے ایٹم بم چلایا جا سکتا ہے۔ ان میں لانگ رینج کے میزائل بھی ہیں اور شارٹ رینج کے میزائل بھی۔ مثال کے طور پر K4 بیلسٹک میزائل 3500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ K5 میزائل کی رینج 6000 کلومیٹر ہے، جبکہ K15 جو شارٹ رینج میزائل ہے یہ 1400 کلومیٹر کی دوری پر پھینکا جا سکتا ہے، اور یہ سب کے سب میزائل ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارتی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے انجینئر ملکارجن ریڈی کو APJ عبدالکلام میزائل پروگرام سے متعلق بیشتر حساس معلومات تک رسائی حاصل تھی۔ گویا ISI نے ایک بار پھر بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو کیا پاکستان بھارتی میزائل پروگرام میں نقب زنی کر کے جدید ٹیکنالوجی چرانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اب ان بھارتی میزائلوں کا توڑ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مارچ 2022 کو خانیوال کے شہر میاں چنو میں کوئی اڑتی ہوئی چیز گر کر تباہ ہوئی تھی، جس کے بارے میں ابتدائی طور پر یہ خیال کیا گیا کہ شاید کوئی طیارہ گر کر تباہ ہوا، لیکن اگلے روز افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ یہ دراصل بھارتی سپر سونک میزائل تھا جو میاں چنو میں گرا۔ بعد ازاں کہا گیا کہ 228 کلومیٹر کا فاصلہ 6 منٹ 14 سیکنڈ میں طے کر کے پاکستان میں گرنے والا دراصل برہموس میزائل تھا۔ بھارتی حکومت نے بھی 2 دن بعد اعتراف کر لیا کہ ہمارا میزائل غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو گیا تھا۔ جب بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے اور افغانستان میں القاعدہ پر کروز میزائل داغے جا رہے تھے، تو ایک ٹوماہاک میزائل بھی غلطی سے سرحد پار کر کے بلوچستان میں آ گرا، تو پاکستان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ تفصیل سنیے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے۔ اس فوج کے لیے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اربوں خربوں خرچ کیے ہیں ہم نے۔ ایٹمی قوت اللہ کے فضل و کرم سے بنایا ہم نے۔ JS-17 ہم نے ماشاءاللہ بنایا چائنا کے ساتھ مل کر، اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو اس وقت یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے، اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے بنوایا تھا، اور وہ بھی بلوچستان سے ہم لے کے آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پہ راکٹ چلائے تھے، میزائل گرائے تھے۔ ایک ثابت مل گیا، اس کو ہم نے اپنا آگے لے کے آئے، اس کی بیک انجینئرنگ ہوئی، اس کو ہم نے بنا دیا۔ یار کچھ چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہماری بھائی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں، کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا، گر بلوچستان میں گیا، ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو۔ تو کیا پاکستان بھارتی سپر سونک برہموس میزائل کی بھی ریورس انجینئرنگ کر سکتا ہے؟ ایک واضح فرق یہ ہے کہ امریکی میزائل جس کی ریورس انجینئرنگ کر کے بابر کروز میزائل بنایا گیا وہ پھٹا نہیں تھا اور صحیح سلامت ملا تھا، جبکہ میاں چنو میں گرنے والا بھارتی میزائل تباہ ہو گیا۔ لیکن اس بار ایک اور واضح فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی حکام کا حالیہ دعویٰ اگر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی میزائلوں کے بلو پرنٹ، ڈیزائن، ٹیکنالوجی اور دیگر تفصیلات پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہیں، اور ایسی صورت میں ریورس انجینئرنگ کرنا بہت آسان ہوگا۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں 1 ماہ کے دوران اس نوعیت کا دوسرا واقعہ سامنے آیا ہے، اور اس سے قبل 18 مئی 2022 کو بھارتی اہلکار پردیپ کمار کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ 24 سالہ پردیپ کمار کو ٹریننگ کے بعد بطور گنر تعینات کیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد جودھ پور میں موجود ایک حساس ریجیمنٹ میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ یہاں اسے ایک روز اچانک کسی خاتون کی ٹیلی فون کال آئی اور پھر بات چل نکلی۔ اس خاتون نے اپنا نام چھدم بتایا اور کہا کہ وہ بنگلور میں ملٹری نرسنگ سروس میں نوکری کر رہی ہے۔ اس بار بھی پیار ہوا، جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ پھیرے لینے اور شادی کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر حساس معلومات اور دستاویزات شیئر کرنے پر پردیپ کمار کو حراست میں لے لیا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں ہنی ٹریپ کیا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہنی ٹریپ کیا بلا ہے؟ تو جناب، خفیہ ادارے مشکل کام نکلوانے کے لیے خواتین ایجنٹ استعمال کرتے ہیں۔
خوبرو دوشیزائیں اور حسینائیں ہدف کو پیار بھری نظروں اور دلکش اداؤں سے گھائل کر دیتی ہیں، اور جب نشہ سا چڑھ جاتا ہے تو پھر چپ کے دل کے ساتھ حساس معلومات بھی چرا لی جاتی ہیں۔ یہ ہتھیار بھارتی خفیہ ادارے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ پاکستان کے گورنر جنرل اور پہلے صدر آنریری میجر جنرل سکندر مرزا جب سیکرٹری دفاع تھے تو انہوں نے ایرانی سفارت خانے میں بطور دفاعی اتاشی تعینات ایرانی فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل افغامے کی خوبصورت بیوی ناہید سے شادی رچا لی، جو بعد ازاں ناہید مرزا کہلائیں۔ اس واردات کو ہنی ٹریپ نہ کہا گیا، تاہم یہ تھی اسی قسم کی واردات۔ پھر کابل میں تعینات پاک فضائیہ کے ایئر اتاشی بھارتی ہم منصب کی خوبصورت بیوی پر فریفتہ ہو گئے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر کو بھارتی سفیر کی بیوہ بہن کے ذریعے ہنی ٹریپ کیا گیا۔ جب خفیہ اداروں کو اس معاشرے کی تفصیلات کا علم ہوا تو پاکستانی سفارتکار کی چھٹی کروا دی گئی۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری بھی اسی طرح ٹریپ پھوڑنے کے بعد نوکری سے فارغ ہوئے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشاد ترمذی جو طویل عرصہ ISI میں رہے، انہوں نے اپنی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس میں اس طرح کے بے شمار واقعات بیان کیے۔ انہوں نے آپریشن لو برڈز کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں مسٹر ڈوڈی نامی بھارتی سفارتکار جو اسلام آباد میں تعینات تھے، وہ اپنی ساتھی سفارتکار مسز دھاون پر عاشق ہو گئے۔ جب ان کا تبادلہ ہو گیا تو ISI نے اپنے ایک ہینڈسم کو ٹارگٹ دیا کہ اس بھارتی حسینہ کو پیار کے چنگل میں پھنسا کر ریورس ہنی ٹریپ کرے، اور پھر طویل عرصہ یہ ہینڈسم اپنی خدمات کے عوض حساس معلومات فراہم کرتا رہا۔ ہنی ٹریپ کیے جانے کے امکانات سوشل میڈیا کے استعمال سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج کے DG ملٹری انٹیلیجنس نے جولائی 2020 میں ایک مراسلہ جاری کیا کہ بھارتی فوج کے تمام افسر اور جوان 15 دن کے اندر اپنے موبائل فون سے یہ 89 ایپ ڈیلیٹ کر دیں جن کی فہرست مہیا کی جا رہی ہے۔ اس میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹرو کالر سمیت دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ایپ شامل تھے۔ کچھ عرصہ بعد فوج کو ٹک ٹاک اور وی چیٹ سمیت 59 چینی ایپ استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اس پر ایک فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل PK چودھری نے پٹیشن دائر کر دی۔ دلی ہائی کورٹ نے عارضی ریلیف دینے سے انکار کر دیا اور درخواست گزار فوجی افسر کو کہا کہ اگر آپ کے لیے فیس بک اتنی ہی ضروری ہے تو آپ کے پاس استعفیٰ کا آپشن موجود ہے۔ بعد ازاں دلی ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن خارج کر دی۔ بھارت ہی نہیں، دیگر ممالک میں بھی فوج کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں امریکہ نے فوج کے سوشل میڈیا استعمال کرنے سے متعلق ضابطہ کار متعارف کروایا۔ روس نے 2019 میں پابندی لگا دی کہ فوج کا محکمہ اسمارٹ فون استعمال نہیں کرے گا، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایسی کوئی قدغن دکھائی نہیں دیتی۔ فیس بک پر بے شمار ایسے اکاؤنٹ موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فوج کے حاضر سروس افسر ہیں۔ سابق DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، اگرچہ اب ان کی ٹویٹس نہیں آتی، لیکن ان کا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ تاحال موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال اوری۔